اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیت نمبر 56۔ کل کے درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ جل شانہ یہ فرما رہے تھے کہ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ فرما رہے تھے کہ دو یا دو سے زیادہ خدا آپ نہ بناؤ، انما هو الہ واحد، کہ تمہارا الہ صرف ایک ہے، اسی سے تم ڈرو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ فما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو کچھ بھی نعمت ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اور جب کوئی مصیبت تکلیف تم پہ آتی ہے تو تم اللہ کی طرف دوڑتے ہو، اور جب اللہ اس مصیبت کو دور کر لے تو تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ یہ کل کے درس میں ذکر تھا۔ آج کی جو آیات ہیں یہ مشرکین مکہ کی جو بری عادتیں تھیں، بلکہ مطلق مشرکین جو ہیں ان کی ہیں، ان کا ذکر ہے اس میں۔ ایک بات تو یہ کہ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ رزق ہم دیتے ہیں، ہم عطا کرتے ہیں، محنت تمہاری ہوتی ہے لیکن محنت کے اوپر پھل عطا کرنا یہ ہماری ذمہ داری، ہمارا کام ہے۔ تو رزق ہم دیتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے ساتھ جو تم شریک کرتے ہو اس کے حصے بنانے شروع کر دیتے ہو کہ یہ فلاں بت کے نام پہ، فلاں اس کے نام پہ، اس کے نام پہ آپ کرنے شروع کر دیتے ہو۔ اللہ کا دیے ہوا رزق آپ ان معبودوں کے نام پہ کر دیتے ہو جس کے بارے میں کچھ علم بھی نہیں ہوتا کہ ان کو سند کس نے دی ہوئی ہے، ان کو یہ کہ آپ ان کی عبادت کر رہے ہو، ان کی طرف جا رہے ہو، ان سے مانگ رہے ہو، ان کی طرف سے اپنی مشکلات حل کروا رہے ہو۔ تو آپ رزق اللہ کا اور آپ ان کے اوپر لوٹا رہے ہو اس کو۔ دوسرا یہ کہ مشرکین ان کی یہ بری عادت تھی کہ یہ لوگ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ اہل علم میں یا یہود تھے یا اس سے پہلے عیسائی تھے، وہ بھی شرک میں مبتلا تھے۔ وہ ایک جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے، یہودی، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں کہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ادھر مشرکین کی صورت حال یہ تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی لیے نسبت بیان کرتے فرشتوں سے کہ یہ فرشتے ساری اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو سورہ اخلاص میں اللہ جل شانہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ سے نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اللہ خود کسی سے پیدا ہے۔ توالد و تناسل بنی آدم یہ ان میں چل سکتا ہے، عام اس میں اللہ جل شانہ اس چیز سے منزہ اور پاک ہے۔ یہ جو اولاد کی نسبت کرتے ہیں کہ حضرت عزیر بیٹے ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں یا فرشتے بیٹیاں ہیں، تو ایک تو جس کو ہم کہتے ہیں نا حقیقی بیٹے، کہ جو بیوی سے پیدا ہو، ان کا یہ خیال نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہے اور اس بیوی سے پیدا ہے یہ۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اللہ کے بیٹے اس طرح ہیں کہ جس طرح والد اپنے اختیارات آگے بیٹوں کو منتقل کرتا ہے، بیٹوں سے اس کی محبت ہوتی ہے، اپنا مال اس پہ نچھاور کرتا ہے، اور رفتہ رفتہ پھر وہ اپنے اختیارات بچوں کے حوالے کر دیتا ہے، جس طرح انسان بڑھاپے میں کرتا ہے کہ جی میں آج نہیں، دکان میں آپ بیٹھ جاؤ، تجارت میں آپ کرو، اس میں اپنی جگہ وہ اس کو نائب بنا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہود و عیسائیوں کا عقیدہ، ان کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات منتقل کر دیے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یا حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف، اور یہ ان کے کہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کے ان کا مقام ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، کائنات کے ایک ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ قابض ہے، قدرت ہے، پاور اسی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار منتقل نہیں کیا۔
انبیاء کو، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور نہ ہی کسی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار دیا۔ جب پیغمبروں کے پاس اختیار نہیں ہے تو پیغمبروں سے نیچے جو درجے کے انسان ہیں ان کے پاس کہاں سے کوئی اختیار آ گیا؟ اختیارات سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عجیب فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، اور جب خود ان کو کوئی کہے نا کہ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، جب ان کو کوئی بیٹی کی خوشخبری سناتا ہے کہ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو یہ لوگ غصے سے بھر جاتے ہیں، اور یہ پھر اپنے قوم سے چھپتے ہیں۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جب ان کو پتہ چل جائے کہ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو یہ کسی کے سامنے ہی نہیں آتے، چھپ کے باہر بازاروں میں جنگلوں میں نکل جاتے ہیں کہ کسی کا سامنا نہ ہو، کہ سامنا ہوگا تو اگلا بندہ مجھے کہے گا جی آپ کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے۔ اب دو صورتیں، یا تو اس کی ذلت برداشت کریں، اپنے پاس اس بچی کو رکھے ذلت برداشت کریں، اب یدسوا فی التراب، یا پھر مٹی میں گاڑ دیں۔ تو یہی وہ آر والی چیز تھی جو مشرکین مکہ محسوس کرتے تھے اور اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ یہ وہ صورتحال ہے۔ آج بھی یہ چیز ہمارے درمیان آتی ہے کہ بھئی بچی اور بچہ، ہم اس کے درمیان تھوڑی سی وہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ بیٹے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو بیٹی اللہ کی طرف سے ایک مصیبت ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ بیٹے اگر اللہ کی طرف سے نعمت ہے، یہ بھی ہمارے جسم کا ایک حصہ اور ٹکڑا ہے، تو بیٹی بھی ہمارے جسم کا حصہ اور ٹکڑا ہے۔ جتنی خوشی آپ کو بیٹے پہ ہے اتنی خوشی آپ کو بیٹی پہ بھی ہونا چاہیے۔ فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ویسے تو وراثت اس مال کو کہتے ہیں جو انسان کی وفات کے بعد آگے تقسیم ہوتا ہے، لیکن ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان اپنی جائیداد تقسیم کر دوں تاکہ میرے بعد اولاد میں اختلاف نہ ہو، یا کسی وجہ سے بھی وہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ ویسے تو موت کے بعد آگے جو وراثت کی تقسیم ہے اس میں للذکر مثل حظ الانثیین، یہ قاعدہ ہے کہ یعنی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے، اس برابر، یعنی بچی کو آدھا ملتا ہے اور بیٹے کو اس کا ڈبل مل رہا ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس میں، لیکن اگر اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر اسلام کے احکام پھر اور ہیں۔ وہاں للذکر مثل حظ الانثیین والا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر اس کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں تقسیم کرنا ہے تو بیٹی کو بھی اتنا ہی دو جتنے کہ آپ بیٹے کو دے رہے ہو، کیونکہ آپ کے لیے دونوں برابر ہیں۔ جس طرح آپ کے جسم کا حصہ بیٹا ہے، اسی طرح آپ کے جسم کا حصہ بیٹی بھی ہے، دونوں کو بالکل برابر برابر دو۔ یہ سب سے افضل اور سب سے بہترین طریقہ ہے جو لکھا ہے اس میں۔ تو یہاں پر اسی صورتحال لکھی، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ مشرکین بنا دیتے ہیں لما لا يعلمون، ان کے لیے لا يعلمون جن کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، نصیباً حصہ بناتے ہیں، مما رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دی ہے، ہمارے رزق سے ان کے حصے بن رہے ہیں۔ تاللہ قسم ہے اللہ کی، لتسألن البتہ ضرور بضرور تم سے پوچھا جائے گا، اما کنتم تفترون جو تم جھوٹ باندھتے ہو۔ یعنی اللہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ تم سے ان چیزوں کا سوال ہوگا، تم اللہ کے ذمے وہ باتیں باندھ رہے ہو جو اللہ نے کبھی کی نہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور یہ لوگ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، حیرت کی بات ہے کہ ان کے لیے وہ چیزیں ہیں جس کو یہ چاہتے ہیں، اپنے لیے تو الگ چیزیں بیٹے چاہتے ہیں اور اللہ کے لیے ساری بیٹیاں بنا دی ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جائے، بالانثیٰ عورت کی، بچی کی خوشخبری دی جائے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودہ، اس کا چہرہ سارا دن سیاہ رہتا ہے، سارا دن وہ جو ہے نا وہ چہرے پہ غم کے اثرات کی وجہ سے کالا شاہ ہو جاتا ہے، فہو کظیم، اور یہ غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ یتوارا من القوم، چھپتا ہے اپنی قوم سے، من سوء ما بشر بہ، وہ جو ان کو بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی بچی کی، اس کے عار کی وجہ سے، اس کی شرمندگی اور عار کی وجہ سے اپنی قوم سے چھپتا ہے۔ ایمسکہ علی ہون، سوچتا ہے وہ یہ بات کہ اس بچی کو رکھ لوں علی ہون، زندہ، یہ ذلت کے اوپر، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو میں گاڑ دوں زمین کے اندر ایسی زندہ۔ الا ساء ما یحکمون،
خبردار بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پہ، مثل السوء، ان کے لیے بہت بری مثالیں ہیں، وللہ المثل الاعلیٰ، اور اللہ ہی کے لیے بہترین اور بلند مثالیں ہیں، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ ہی غالب حکمت والے۔ باقی رہی بات وہی سوال جو مشرکین کا تھا، جو اب 2 آیتیں پہلے تھی، کہ اگر ہم شرک کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹی ہیں، اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو اللہ کی پکڑ ہم پر کیوں نہیں آتی؟ تو اس کیوں کا جواب یہ آ گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی غلطیوں پر، لوگوں کی بے انصافیوں پہ، ان کی گناہوں کی بدولت اللہ پکڑ پہ آ جائے تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو زمین کے اوپر کوئی جاندار بھی نہیں رہے گا، کوئی ایک ہر ایک کے اوپر جب گرفت آنی شروع ہو جائے تو سارے ہی ظالم ہیں، سارے ہی گناہ گار ہیں، تو سب کی پکڑ آ جائے گی۔ یہ آیت یہاں پہ بھی ہے، یہی آیت سورہ یاسین سے پہلے جو صورت ہے سورہ فاطر، سورہ فاطر کی آخری آیت بھی یہ ہے، اور یہ آیت اس قسم کی پہلے بھی گزری ہے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ پکڑتا لوگوں کو بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی بے انصافی اور ظلم کی وجہ سے، کفر اور شرک کی بنیاد پر اللہ کی پکڑ آتی تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو نہ رہتا، نہ چھوڑتا اللہ تعالیٰ اس زمین کے اوپر من دابہ کوئی جاندار، ولیکن یؤخرہم، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، ایک وقت مقرر تک ڈھیل ملی ہوئی ہے تاکہ لوگ توبہ طائب ہو جائیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، بس جب ان کے اجل آئے گا، وقت مقرر آئے گا، تو لا يستأخرون ساعة، تو اس وقت پھر یہ ایک سیکنڈ کے لیے، ایک ساتھ کے لیے بھی نہ مؤخر ہوں گے، ولا یستقدمون، اور نہ یہ مقدم ہوں گے، نہ آگے بھی جائیں گے نہ پیچھے جائیں گے، اس وقت پر یہ گرفت آ جائے گی۔